پاکستان اور آسٹریلیا ODI سیریز پر بہت ساری باتیں ہو گئیں کہ اس وجہ سے جیتے، لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ٹاپ پرفارمر کون تھے اس ODI سیریز کے۔ لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ پاکستان ایشیا کی پہلی ٹیم بن گئی جس نے آسٹریلیا کی سرزمین پر آسٹریلیا کو 2 بار شکست دی ODI سیریز میں۔ 2002 میں شکست دی تھی ODI سیریز میں، اور اب 2024 میں 22 سال بعد انڈیا نے ایک دفعہ دی ہے، باقی آئی تھنک سری لنکا نے بھی ایک دفعہ دی، باقی کسی بھی ایشین کنٹری نے نہیں دی۔ انگلینڈ نے 2 دفعہ دی ہے، اور باقی میں یہاں آپ کو پکچر لگا دوں گا، اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی ممالک نے ان کو کتنی دفعہ شکست دی ہے۔ لیکن پاکستان پہلی ایشین کنٹری بن گئی جس نے 2 دفعہ یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر میں بیٹر کی بات کروں اس ODI سیریز کی، تو ٹاپ سکورر ہے سائم ایوب 125 رنز کے ساتھ، عبداللہ شفیق دوسرے نمبر پر ہے 113 رنز کے ساتھ، اور بابر اعظم 80 رنز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ پھر اس کے بعد 79 یا 79 رنز کے ساتھ اسٹیو اسمتھ ہے۔ اب بڑھتے ہیں بالروں کی طرف، تو بالنگ میں حارث رؤوف نے 10 وکٹیں لی، اور شاہین شاہ افریدی نے 8، اور نسیم شاہ نے 5 وکٹیں لی، اور کپتان محمد رضوان نے 10 کیچز لیے کیپنگ میں، اور اس نے بنائے ہیں 74 رنز۔ تو یہ تھے ہمارے پاس اس ODI سیریز کے ٹاپ سکورر اور ٹاپ وکٹ ٹیکر۔ اگر میں بات کروں پلیئر آف دا سیریز اور پلیئر آف دا میچ آخری میچ کی، تو وہ ایک ہی بندہ تھا، حارث رؤوف، وہ پلیئر آف دا میچ بھی تھا تیسری ODI میں، اور اسی طریقے سے وہ پلیئر آف دا سیریز تھا۔ اور ریزن ہم سب کو پتہ ہے کہ اس نے اہم مواقعوں پر اہم وکٹیں دلائی ہے۔ ایک میچ میں 5 وکٹیں لی، ایک میں 3، اور ایک میچ میں 2 وکٹیں اس نے لیے، اور حارث رؤوف تھے ہمارے پاس پلیئر آف دا میچ اور پلیئر آف دا سیریز۔ اگر اس طرح ایک اور انٹرسٹنگ چیز کی میں بات کروں، تو آسٹریلیا کی طرف سے کوئی بھی بلے باز اس ODI سیریز میں نہیں تھا جس نے 50 سکور کیا ہو۔ انڈیویجول میچ کی میں بات کر رہا ہوں، اس طرح سے 79 سکور اسٹیو اسمتھ کے ہے 2 میچز میں، کیونکہ وہ ان کے زیادہ تر کھلاڑی پھر تیسرا میچ میں وہ ڈراپ تھے، ان کے 5 مین کھلاڑی، تو شاید وہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن ان کے کسی کھلاڑی نے 50 سکور نہیں کیا۔ اور میکسویل اور حارث رؤوف کا ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حارث رؤوف نے میکسویل کو تینوں میچ میں 3 بار آؤٹ کیا ہے، اور 2 دفعہ ڈک پر آؤٹ ہوا ہے، سپر پر آؤٹ ہوا ہے۔ تو یہ ایک کلیش ہے میکسویل اور حارث رؤوف کا۔ اور میں بتا دوں کہ بگ بیش لیگ میں یہ دونوں سیم ٹیم سے کھیل رہے تھے، بگ بیش لیگ میں حارث رؤوف اور میکسویل، تو مطلب ایک قسم کے یہ پرانے ٹیم میٹس بھی تھے۔ اور حارث رؤوف کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ آسٹریلیا میں اس نے زیادہ کرکٹ کی ہے اس ٹورنامنٹ سیریز سے پہلے۔ مجھے بھی ڈاؤٹ تھا کہ حارث رؤوف کو کیوں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا پچھلا ریکارڈ یا پچھلے جو میچز ہیں وہ پاکستان کی طرف سے وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ T20 ورلڈ کپ 2024 میں اچھی پرفارمنس نہ دینے کی وجہ سے حارث رؤوف کا فین کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی تھی، جو کہ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ تو لیکن حارث رؤوف آسٹریلیا اس طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ آسٹریلیا کے لیے بنا ہے، اور وہ آسٹریلیا میں اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو کیا امید تھی اس ODI سیریز سے کہ کون سا کھلاڑی اچھا پرفارم کر رہا ہے، اور پھر کسی اور نے اچھا پرفارم کیا؟ کیونکہ میں بات کر رہا ہوں سائم ایوب اور عبداللہ شفیق کی، جو کہ ان سے ہمارا امید ہی نہیں تھی۔ اگر آپ ان کی پچھلا جو ریکارڈ ہے ODI اوپننگ پارٹنرشپ کی، تو اس میں 35 رنز ہائیسٹ ہے تقریباً پچھلے 13 میچز میں، اور 5، 0، 7، 8، 16 یہی رنز ہو رہے تھے۔ تو ایک قسم سے پہلا میچ پاکستان ہارنے کے بعد انہوں نے بہت اچھا کم بیک کیا اور ایک اچھا سیریز جیت لی، اور اس سے پاکستان آنے والے میچز میں اور ایک کیپٹن محمد رضوان کے جو مورال ہے وہ بلند ہوں گے۔ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اور ہم نے یہ مائک پہلی دفعہ یوز کیے، تو اس کے بارے میں آپ لوگ تھوڑا سا وہ بتا دیں کہ ساؤنڈ کی کوالٹی کیسی ہے۔ اللہ حافظ۔